بھارتی جبر سے آزادی تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال گمبھیر ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام، کہا بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو پاکستان اور کشمیریوں نے مسترد کر دیا۔ بھارتی قابض افواج کی ریاستی دہشت گردی نہتے کشمیریوں کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارت کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرداری نے اپنے پیغام میں کہا بھارت کو مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرنا ہوں گی۔ بھارت 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کشمیری تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس کا 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغام میں کہنا تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا۔ شہرک کے بغیر ہم زندگی کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اور یقینی طور پر کشمیری عوام نے ہی اپنے مستقبل سے متعلق فیصلہ کرنا ہے۔ آزاد کشمیر کے F9 پارک میں خاتون سے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ خاتون کے مطابق 2 افراد نے اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے تفریحی مقام پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی۔ F9 پارک میں لڑکی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی کہ 2 نامعلوم ملزمان نے اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیا۔ لڑکی نے بتایا کہ ملزمان نے اسے جنگل ایریا میں لے جا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پیمز اسپتال میں لڑکی کا میڈیکل کرا کر سیمپل فورینزک لیبارٹری ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کی نگرانی CPO آپریشن سہیل ظفر چٹھا کر رہے ہیں۔ وقوع کے وقت پارک میں موجود لوگوں نے انتظامیہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسامہ اقبال، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں اسلام آباد کے F9 پارک میں 2 نامعلوم افراد نے لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ مارگلہ میں FIR درج کر لی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں کہ وہاڑی میں بس ڈرائیور نے 18 سالہ بس ہوسٹس کو گاڑی میں لاک کر کے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کے مطابق ملزم گارڈ شراز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ مبینہ زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکی کا میڈیکل چیک اپ بھی کروا لیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا اور کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں قوم کو کال دوں گا، سب گرفتاریاں دیں گے۔ ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو لنک خطاب میں PTI رہنماؤں کی گرفتاریوں پر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانے پر لیے رکھا۔ دہشت گرد تھا، کیا تھا؟ عمران خان کا کہنا ہے شیخ رشید کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی، لیکن اس پر مزید کیسز ڈالے جا رہے ہیں۔ کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں، عمر ان کی 75 سال ہے، رات کو ہتھکڑیاں باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے، ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے۔ یعنی یہ میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں، کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ سابق وزیر اعظم نے کہا آئین کے مطابق اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 دن بعد الیکشن ہونے ہیں۔ اسمبلیاں ٹوٹے 18 دن ہو گئے، لیکن تاحال گورنر نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی۔ امپورٹڈ حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے۔ طالب فریدی، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ جیل بھرو نہیں، ڈوب مرو تحریک شروع کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے اعلان پر یہ رد عمل، کہا تحریک کے لیے سنجیدہ ہیں تو زمان پارک سے خواتین کو ہٹائیں۔ یہ وہی شخص ہے جو آج جیل بھرو تحریک کا نعرہ لگا رہا ہے، جس نے ساری اپوزیشن کو نہ صرف جیلوں میں ڈالا بلکہ ہراسمنٹ کی۔ وہ جو ایسٹ میکنگ یونٹ تھا اس کی سربراہی میں جیلوں سے صرف یہ اپڈیٹ آتی تھی کہ آج کس اپوزیشن لیڈر یا سیاسی مخالفین کے خلاف جیل میں کیا سلوک ہوا ہے۔ امریکہ جا کر اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا اور یہ کہا تھا کہ میں جا کر نواز شریف کا AC بند کروں گا۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس چیز کی تکلیف ہے کہ پاکستان کی عوام آج مشکل میں ہے، لیکن یہ مشکل IMF کا وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر عمران خان کے دستخط ہیں، اور اگر ہم اس معاہدے سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے۔ آپ کیسے آتے ایپیکس کمیٹی میں؟ آپ کہتے ہیں ہماری کیسز شروع کیے ہوئے ہیں اس لیے ہم ایپیکس کمیٹی میں نہیں آتے۔ آپ اس لیے ایپیکس کمیٹی میں نہیں آتے، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ 471 ارب روپیہ
جو دہشت گردی کی مد میں صوبے میں گیا اس کی صوبے کے اندر دہشت گردی کے مقابلے کے لیے یا پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ یا اس کے اکوپمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ پاکستان نے IMF کو 300 ارب کے نئے ٹیکس اقدامات کی تجاویز سے آگاہ کر دیا۔ ریونیو بڑھانے، گردشی قرضوں میں کمی لانے اور معاشی اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ انرجی کنزرویشن اور مالی کفایت جاری کے ذریعے اخراجات میں کمی کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ تفصیل بتا رہے ہیں ارشاد انصاری۔ مہنگائی کا طوفان لائیں گے، 300 ارب کے ٹیکس لگائیں گے۔ پاکستان نے IMF کی کڑی شرائط ماننے کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان کی اقتصادی ٹیم اور IMF کے درمیان نویں اقتصادی جائزے پر مذاکرات۔ IMF نے معاشی اصلاحات میں تاخیر، قرضوں اور مہنگائی میں اضافے اور زر مبادلہ ذخائر میں کمی کو پاکستانی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ FBR نے 300 ارب کے نئے ٹیکس اقدامات کی تجویز سے آگاہ کر دیا۔ حکومت نے IMF کو آئندہ ہفتے ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جس میں سگریٹس، مشروبات اور فضائی ٹکٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز ہے۔ مذاکرات میں پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں کمی کے لیے نظر ثانی شدہ ڈیٹ مینجمنٹ پلان، بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے سمیت دیگر امور زیر غور آئے۔ IMF کے مطالبے پر گریڈ 17 تا 22 کے سول سرکاری ملازمین کے اثاثہ جات ظاہر کرنے کے حوالے سے پہلے ہی رولز کے اجرا کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے۔ اس دوران بجلی کی قیمت میں 7.5 سے 10 روپے فی یونٹ تک اضافے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حکومت پاکستان نے IMF کو ٹیرف میں مرحلہ وار اضافے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق بجلی ٹیرف میں مارچ تک 3 روپے فی یونٹ، مئی تک مزید 70 پیسے اضافے کی تجویز ہے، جبکہ اگست تک بجلی کی قیمت میں مرحلہ وار 6 روپے فی یونٹ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگلے ہفتے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل ہونے کی توقع ہے، جس کے تحت IMF کے ساتھ معاہدات طے پا جانے کے امکانات روشن ہیں۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ IMF کیا ہے اور یہ پاکستان جیسے معاشی مشکلات کے شکار ممالک کو قرض کیوں دیتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ IMF ایک مختصر نام ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کا۔ یہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے جو 1944 میں قائم کیا گیا۔ ادارے کا مقصد کمزور معیشت والے ممالک کو قرض دینا اور عالمی معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ پاکستان سمیت 190 ممالک رکن کی حیثیت سے IMF سے وابستہ ہیں۔ پاکستان 11 جولائی 1950 کو IMF کا رکن بنا تھا۔ معاشی بحران سے متاثرہ کسی بھی ملک کی آخری امیدیں IMF سے وابستہ ہوتی ہیں۔ IMF مشکلات میں گھرے ممالک کو اپنی شرائط پر قرض دے کر ان سے سود سمیت یہ قرض واپس لیتا ہے اور اس کی مد میں $1 ٹریلین کا لین دین چل رہا ہے۔ قرض دیتے ہوئے یہ ادارہ بعض اوقات رکن ممالک پر سخت شرائط بھی عائد کرتا ہے، جس کے تحت حکومتی قرضے اور کارپوریٹ ٹیکسوں میں کمی شامل ہے اور ملکی معیشت کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے انہی شرائط کے تحت کھولا بھی جاتا ہے۔